گلیچارو کوشتا پد پداش میں مساری میں کو امراداری کن گئے بانوک نرگس بلوچ کے نامور صحافی اور بزنس وومین. جی نرگس بلوچ صاحبہ وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ انتخاب میں آئی، انتخاب کا آپ نے انتخاب کیا. دیکھیں انتخاب کا آغاز تو میں نے جیسے بتایا کہ اجمل دہلوی صاحب نے مجھے مشورہ دیا اور میں اس میں آئی، مگر یہ ہے کہ انتخاب کا انتخاب کرنا ہی تھا کیونکہ اس وقت کراچی میں کسی بلوچ کا یہ واحد اخبار تھا جو بہت ہی زیادہ بلوچوں کی ترجمانی اور ایون کہ تھرو آؤٹ بلوچستان کی ترجمانی کر رہا تھا. اور میں جو کچھ لکھتی تھی بچپن سے شروعات سے لے کے اب تک میرا قلم، میں معذرت کے ساتھ اس معاملے میں تعصبی کہیں جاؤں یا کچھ بھی، میرا قلم صرف بلوچ اور بلوچستان کے لیے اٹھا. میں نے اگر مسائل پہ لکھا، سیاسیات پہ لکھا، تاریخ پہ لکھا، کسی مسئلے کی نشاندہی کی تو اس میں میں نے بلوچ اور بلوچستان کو مد نظر رکھا. تو اس کے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم انتخاب تھا. اور پھر انتخاب کے جو روح رواں ہیں، اس کے اونر ہیں، اس کے ایڈیٹر ہیں انور ساجدی صاحب. وہ ایک ایسی شخصیت ہے میرے خیال سے، یہ بہت ہی قصر نفسی ہوگی کہ اگر ہم اس کا تذکرہ نہ کریں کہ جب بھی بلوچستان کی صحافتی تاریخ لکھی جائے گی انور ساجدی کے بغیر وہ نامکمل. تو صحافت میں میرے استاد وہی تھے اور انتخاب کا انتخاب کرنے کی وجہ بھی وہی تھے. وجہ یہ تھی کہ ایک ایسا انسان جو اپنے پروفیشن کے ساتھ ایک مست ملنگ انسان کی طرح انہوں نے کام کیا اور سارے ادارے کو انہوں نے ایک مطلب گاڈ فادر کی طرح سمیٹ کے رکھا. تو ان کا پیار، ان کی محبت، ان کا طریقہ کار، ان کا کام کرنے کا انداز، کام سکھانے کا انداز، وہ سب ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی تھا. یہ بڑی بات ہے جب آپ کو ایک بینوولنٹ قسم کا جو ہے نا وہ باس ملتا ہے جو آپ کو فادر لائک جو ہے نا وہ لے کے چلتا ہے. تو محترمہ بلوچ ہونے کے ناطے اور پھر خاتون ہونے کے ناطے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو معاشرتی رکاوٹیں ہیں، جن کو آپ خود ساختہ رکاوٹیں بھی کہہ لو. بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں، وہ باتیں جو دل کو چیر کے رکھ دیتی ہیں. آپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ پھر بزنس بھی کیا، پھر اخبارات لکھنا لکھانا، صحافت تو خود ایک کل وقتی جاب ہے، بزنس، پھر بچے، کیسے مینج کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ وضاحت کر دوں، انکلوڈنگ جو بلوچ ہمارے دیکھ رہے ہیں اور دوسرے ہمارے صوبوں سے تعلق رکھنے والے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں خواتین کا احترام، ان کی عزت، ان کا مقام، میرا خیال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. بلوچستان میں اگر آپ اس کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس طرح کے واقعات کے کاروکاری اور فلاں فلاں جو کہ ایک کامن سی چیز ہے وہ بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہیں. ماں، بیٹی، بہن، بیوی، اس کا احترام اپنی جگہ پہ ہے. میں نے، آپ نے جیسے سوال کیا کہ مشکل، بے شک کہ صحافت ایک مشکل فیلڈ ہے، یہ کل وقتی کام ہے، نہ دن آپ کی نہ رات آپ کا. اگر کہ آپ کل وقتی کرتے ہیں تو یہ کل وقتی کام ہے اور میں نے کل وقتی ہی کیا. 6 بچوں کے ساتھ میں نے کل وقتی کیا. الحمدللہ میرے 6 بچے ہیں، 1 بیٹا 5 بیٹیاں. ان کی اعلیٰ تعلیم بھی کی، ادارے کو بھی پورا ٹائم دیا، اپنے کام کو بھی مینیج کیا. مجھے سوسائٹی سے، کم از کم اپنی بلوچ سوسائٹی سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنی فیملی سے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی. مجھے ہر جگہ میری ہمت افزائی، میرے حوصلہ افزائی کی. ایک اور چیز بتا دوں کہ کہا جاتا ہے کہ نواب اور سردار ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں. نو ڈاؤٹ بنتے ہیں، مگر میں نے یہ دیکھا کہ میرے حوالے سے یا کوئی بھی بچی اب بھی نکلے تو وہ اس کو کمک دیں گے، سپورٹ دیں گے، اس پہ چادر رکھیں گے، اس کا راستہ نہیں روکیں گے. ان کی دشمنیاں، ان کے معاملات اور ہوتے ہیں، عورتوں کو پسماندہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوال تو بالکل واضح ہے کہ مجھے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. ہاں اب مجھے مشکل آتی ہے، اب میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں آگے جانے کے بجائے ہم پیچھے جا رہے ہیں. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ پروفیشنل جیلسی جو ہوتی ہے
وہ کچھ ہم میں اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ہم پرانے لوگ پس پردہ چلے گئے اور نیا کوئی سامنے آ نہیں رہا ہے. نئے ٹیلنٹ کو آنے ایسے نہیں دیا جا رہا ہے یا ان کو ایسے مواقع نہیں دیے جا رہے ہیں. میرے خیال سے پہلے کا وقت میں مواقع زیادہ تھے, آج کل یہ محدود ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ہم بھی ایک جو ہمارے یکجہتی تھی کمیونٹی کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. وہ مشکل اپنی جگہ پہ ہے. آپ نے سوال کیا مشکلات کا یا گھر والوں کی طرف سے, میں نے واضح کر دیا کہ نہیں مجھے کوئی ایسی مشکل نہیں پیش آئی. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی نہیں آئی, لیکن جہاں کسی نے مجھے غلط سمجھا تو میں نے اپنے زبان کے بجائے اپنے رویے سے بتا دیا کہ جو تم مجھے سمجھتے ہو وہ میں نہیں ہوں. میں یہاں پر جو ہے نا آپ کو انٹرپٹ کروں گا اور اپنی جو بلوچ بہنیں ہیں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھو آپ رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہو. آپ بہت ساری, چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں, میں نے دیکھا ہے میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہیں. تو اگر آپ کا نصب العین پکا ہے, مستحکم ارادہ ہے, آپ اگر نرگس بلوچ ہو تو پھر آپ کے راستے کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گی. سنو کہ رکاوٹ نہیں ہے, ہاں ذوق سفر میں تھکاوٹ نہیں ہے. تو محترمہ بات آگے بڑھاتے ہیں. اور پھر مشکلات رکاوٹ کو ایک چیلنج سمجھنا چاہیے, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ممکن ہے. آپ ایک ہانڈی پکانے کھڑے ہوں گے, وہ ہانڈیاں پکانے کے لیے بھی آپ کو بڑی ہاں, تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس کو پازیٹیو لیا جائے. زمانہ بچپن کا زمانہ, پھر بچپن کے زمانے سے طالب علمی کا زمانہ, طالب علمی کے زمانے سے عملی زندگی کا زمانہ, یہ سارے زمانے آپ نے دیکھے. اور آپ نے کولاچی کو کیسے دیکھا؟ آپ کی نظروں نے کولاچی کو کیسے دیکھا؟ یعنی بچپن میں یہ کیسا تھا؟ کون سی ایسی بلڈنگز تھی جو اس وقت نہیں تھی اب آ گئی ہیں؟ وہ جو ایک زندگی تھی کراچی کی, اس میں تبدیلی آئی ہے تعمیری لحاظ سے, ترقی کے لحاظ سے, سوچ کے لحاظ سے, کسی بھی حوالے سے؟ دیکھیں تبدیلی تو ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ارتقا ہوتا ہے, جیسے جیسے زمانہ وقت آگے بڑھتا ہے, ترقی کا عمل یا تبدیلی کا عمل آتا ہے. کہیں مثبت تبدیلیاں ہوتی ہیں کہیں, لیکن بہرحال کراچی کو جب میں نے اپنے عقل سنبھالنے, ہوش سنبھالنے کے بعد دیکھا تو اس کراچی کو میں نے بہت کھلا, بہت صاف ستھرا اور بہت آزاد پایا. ایک لحاظ سے ہم جن علاقوں میں رہتے تھے وہاں پہ ذرائع آمد و رفت نہیں تھے. ہم اونٹوں پہ بیٹھ کے باقاعدہ, یا پھر وہ اونٹ گاڑی پہ بیٹھ کے ہم اپنے اسکول کے مین روڈ تک جاتے تھے. اس کے بعد ہم لمبا سفر پیدل بھی کرتے تھے. آج وہ نہیں ہے. آج کراچی میں ہر جگہ آپ گاؤں دیہات دیکھ لیں, بجلی پہنچ گئی ہے, پانی بھی بہرحال موجود ہے, کچھ نہ کچھ ذرائع آمد و رفت بھی ہیں. یہ تبدیلی تو مثبت تبدیلی آئی. میں نے جو کراچی دیکھا اس کراچی میں کہتی ہوں, میں تھوڑا سا اس پہ جاؤں گی کہ آج ہمارے بچے بڑے اگر ان کو سمر ویکیشن یا ونٹر ویکیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ مری اور نتھیا گلی اور اس طرف جانا پسند کرتے ہیں, اور زیادہ ہے وسائل تو پھر وہ یورپ اور اس طرف کی سوچتے ہیں. ہمارے وقت میں کراچی کیا تھا؟ ہمارا جو سب سے بڑا خوشی جو ہمیں رات بھر نہیں سونے دیتی تھی کہ چاچا کا اعلان ہوتا تھا, جی بھائی کل تم سب کو چڑیا گھر لے جاؤں گا. تو ہماری سب سے بڑی تفریح کیا ہوتی تھی؟ چڑیا گھر, بندو خان کا وہ ہوٹل, اور اسی طرح سے ہاکس بے کا سمندر ساحل. یہ ہمارے لیے ایسا تھا کہ جیسے دنیا کی بڑی سے بڑی چیز ہمیں مل گئی اور ہم اس پہ بڑا خوش ہوتے تھے. آج کے دور میں اس کراچی میں بہت فرق اس لحاظ سے آیا کہ جیسے میں ملیٹ سے جب شفٹ ہوئی لیاری میں تو کراچی لیاری کو سمجھتی ہوں, کیونکہ میں نے ہوش سنبھالا جب سمجھنے لگی چیزوں کو صحیح معلوم. بالکل, میں اپنے سوال کو اسی طرف بڑھانے والا تھا. میرا نیکسٹ کویسچن بھی یہی تھا. آپ نے یہ کویسچن یہ ہے کہ اب اگر آپ کولاچی کو کہیں دیکھتی ہیں تو کہاں دیکھتی ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں, کولاچی تو ہمارا بلوچ کا, ہم اون کرتے ہیں کراچی ہمارا ہے, تمہارا بھی ہے لیکن کراچی ہمارا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کراچی کو آباد بلوچوں نے کیا. مائی کولاچی کون تھی آپ جانتے ہوں گے, اس پہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مائی کولاچی لفظ ہی بلوچستان کا ہے, لفظ ہی بلوچ کا ہے, تو یہ انہوں نے آباد کیا. پھر آپ اپنا سمندر دیکھ لیں یہ کیماڑی کا, کہ یہاں پہ جب جہاز لنگر انداز ہوتے تھے تو سب سے زیادہ بزنس کام کا بھروسہ جو باہر سے گورے سورے آتے تھے تو وہ اپنے
بلوچوں پہ کرتے تھے، ان کا ٹرسٹ بلوچوں پہ ہوتا تھا، اور بلوچوں نے اس شہر کو، کراچی شہر کو کما کے دیا۔ پھر بعد میں مختلف قومیتیں آئیں اور انہوں نے، ان کا بھی اپنا اپنا ایک کردار ہے، ظاہر ہے کہ جب ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کارواں میں شامل ہوتے ہیں لوگ، لیکن سالار قافلہ جو ہے وہ بلوچ ہے کراچی کا۔ تو اب ہم جب اس طرح سے ہم ملیر کے علاقوں کو دیکھتے ہیں، بیڈ لک یہ ہوا کہ جو لوگ شروعات میں یہاں پہ آئے انہوں نے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، وہ اپنے ذرائع وسائل دوسروں کے ہاتھ میں چلے گئے اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ تو میرے خیال سے کہ آج کے کراچی کو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بلوچوں کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ آپ لیاری کو دیکھ لیجئے، جس لیاری کو میں جانتی ہوں اس لیاری میں کھلا ڈھلا میدان ہوتا تھا، دور دور تک، دور دور چند گھر ہوتے تھے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گھر بننا شروع ہوئے، کچی گلیاں، سیوریج کے، کوئی یہاں کوئی حکومت نے کوئی نہیں دیکھا، ہم نے بھی شعور نہیں کیا، ہم دوسروں کو کما کے دیتے رہے مختلف۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں سمندر پہ مزدوری بلوچ سے زیادہ کرتے تھے، پٹھان بعد میں آئے، مختلف قومیتیں بعد میں آئیں۔ فشریز کا آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ وہ اس کو آباد بلوچوں نے کیا، فشریز کے کاروبار کو پروان چڑھایا بلوچوں نے، مگر آج اس میں دوسری قومتیں قابض ہو چکی ہیں۔ اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں۔ سیاست کا آغاز، بلوچستان کی سیاست کا آغاز بھی لیاری سے ہوا۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سیاست کی الف ب بھی لیاری ہی سے شروع ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم کراچی کو روشنیوں کا شہر تھا جو، اب وہ روشنیوں کا شہر نہیں رہا۔ روشنیوں کا شہر ان معنوں میں تھا کہ یہاں آپ آزادی کے ساتھ بڑے پرامن طریقے سے گھوم پھر سکتے تھے، آپ سارے کاروبار آپ کے اچھی طرح سے چلتے تھے، دنیا آپ کی طرف رخ کر رہی تھی، اور اب کاروبار زیادہ ہو گیا، کنجسٹڈ ہو گئے، ترقی ہو گئی، علاقے بڑھ گئے، کچے گھروں سے پکے گھر بن گئے، اس کے بعد وہاں سے نکل کے آپ ڈیفنس کلفٹن کی طرف دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک اور دنیا ہے، ایک اور دنیا کے لوگ ہیں، اور یہ ایک اور دنیا، یہ ایک طبقاتی فرق اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم خسارے میں رہے۔ بڑا ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم تعلیم کی وجہ سے پیچھے رہے، شعور نہیں کیا، وگرنہ جو ہے نا بلوچوں کے جتنے بھی علاقے تھے علم و ادب کا مرکز تھے، سیاست کا مرکز تھے، اور یہاں پر شعور تھا۔ بلوچ ترقی پسند سوچ کا مالک شروع سے ہی رہا ہے، اور نیرو مائنڈڈ نہیں رہا بلوچ، جو نرگس صاحبہ کی گفتگو سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بلوچ نیرو مائنڈڈ کبھی بھی نہیں رہا، ترقی پسند سوچ کا مالک رہا ہے، کبھی بھی ناجائز قدغنیں جو ہے وہ اپنی بہو بیٹیوں پر بلوچ قوم نے نہیں لگائیں۔ تو خیر گفتگو کے سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، کن بلوچ شخصیات سے آپ کی ملاقات رہی اور ان کو بلوچوں کا کتنا درد مند پایا؟ دیکھیں یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے لیاری میں تو زیادہ تر میری جو صحبتیں رہی وہ لالا لال بشرن سے رہی، اور میرے اندر جو ایک میں باغی انسان جس سے کہیں کہ اپنے جو کچھ ہمارے بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ بلوچوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، میں اس پہ ہمیشہ میرے اندر کی عورت جو ہے، جنگجو عورت جو ہے، وہ اس پہ لکھتی رہی ہے اور اس کو پہ بولتی رہی ہے۔ تو میری زیادہ صحبتیں لیاری کے حوالے سے جب میں رہی تو لالا لال بشرن اور یوسف نسکنتی صاحب، بہت ہی زیادہ، بہت ہی تالپور صاحب، یہ سب میرے بہت قریب رہے، ہم نے بہت ہی نند و نیاز ہماری ہوتی رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اوورآل بلوچستان کی طرف، میں نے لیاری کے حوالے سے بہت کام کیا، میرے حساب سے میں نے وہ کام، میں نہیں کہتی کہ میں نے کوئی کام کیا، میرے ہاتھ میں ایک قلم ہوتا تھا اور ایک کاغذ ہوتا تھا۔ ہاں، وہ آپ نے لیاری کے گمنام سپاہی کے عنوان سے بھی کالم جی، اس کا لیاری کے معاملات میں انتخاب کا بھی بڑا رول ہے، ظاہر ہے ہم نے لکھا تو شائع کہاں ہوا، انتخاب میں ہوا، تو انتخاب میں ایک سلسلہ میں نے شروع کیا تھا لیاری کے گمنام سپاہی کے حوالے سے، اور اس میں کیونکہ لیاری اپنے جیسا خود کہا کہ علم و دانش کا گڑھ رہا ہے، لیاری سے ہی ساری، اگر آپ دیکھیں تو شروعات لیاری سے ہوئی، کیا وجہ ہوئی کہ ہم پیچھے رہ گئے؟ اسٹریٹ ایجوکیشن کہیں رواج نہیں تھا، لیاری کے گلی گلی میں سارے شام اسٹریٹ ایجوکیشن کا آغاز ہو جاتا تھا، اور جوان کیا بزرگ کیا سب بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو لیاری کے گمنام سپاہی کے حوالے سے میں نے
काफ़ी शख्सियात का वो किया. اپنی گفتگو اپنی بالکل نہ بھولیے گا، بس وقت ہوا ہے تھوڑے سے بریک کا. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ بہت ایک جو ہے نا وہ دانشمندانہ گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ نرگس بلوچ صاحبہ موجود ہیں. تو گولے چاروں کا وعدے بوتا یا کونڈے برے کے شما حجہ مروے ما بس ہنی ہنی واپس کے